جانم امام زمانم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. ہماری بحث مہدویت شناسی کے بارے میں امامت کی ضرورت اور امامت کی صفات کے بارے میں چل رہی تھی. ہم نے امامت کی ضرورت اور امامت کی صفات کو بیان کیا کہ امام کا عالم ہونا، ایسا عالم کہ جس کا علم الہی ہو، امام کا عصمت کے درجے پہ فائز ہونا ضروری ہے، امام کا ایسا شخص ہونا کہ جس کو معاشرے کی رہبری کرنے کی صلاحیت ہو، جس کے اندر توانائی ہو کہ وہ معاشرے میں دین خدا کا نفاذ کر سکے. یہ خصوصیات امام کے اندر ہونا ضروری ہے. اب اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری امام، رسول خدا کے آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہماری گفتگو کا آج آغاز ہو رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان کو روز جمعہ صبح کے وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کی والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ نرجس خاتون کے جن کے لیے اور بھی نام ذکر ہوئے، سیکل، ملیکہ، ریحانے، مختلف نام ان کے لیے ذکر ہوئے ہیں اور بہت باعظمت خاتون ہیں. یہ امام مہدی علیہ السلام کے نام کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا نام ہم نام پیغمبر اکرم ہے اور ان کے نام کو لینے کے بارے میں روایات میں اس نام کو لینے سے منع کیا گیا ہے. اور آپ کے القاب اور آپ کی جو کنیت ہے، آپ وہی کنیت ہے جو رسول خدا کی کنیت ہے. آپ کے القاب میں سے جو مشہور ہیں وہ قائم، مہدی، منصور، حجت، صاحب امر، یہ آپ کے القاب ہیں. اور یہ ہر لقب کسی نہ کسی خصوصیت، کسی نہ کسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا آپ کا لقب ہے مہدی، جس کے معنی ہے جو ہدایت شدہ ہو، یعنی جس کی ہدایت کی گئی ہو. اب امام مہدی علیہ السلام کی ہدایت اللہ نے کی ہوئی ہے، انہوں نے آ کر معاشرے کی تمام انسانیت کی ہدایت کرنی ہے. آپ کا لقب ہے قائم، تو قائم یعنی قیام کرنے والا. آپ ظلم اور بربریت کے خلاف آ کر قیام کریں گے، اس وجہ سے آپ کا ایک لقب قائم ہے. تو یعنی اس طرح سے یعنی ہر ایک لقب کے لیے کوئی نہ کوئی ایک صفت ہے، کوئی دلیل ہے. جیسے منصور، جس کے معنی ہے کہ جس کی مدد کی گئی ہو، تو کیونکہ امام زمان کی مدد خداوند متعال کرے گا تو اس وجہ سے آپ کے ایک لقب منصور ہے. خود صفات کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے صفات عرض کی کہ امام کے لیے کچھ ایسی خصوصیات اور صفات ہیں جو ہر امام میں ہونا ضروری ہے. مثلا وہ عالم ہو، وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہو، یا امام میں صلاحیت ہو مدیریت کی اور حکومت کی، وہ منصوب من اللہ ہو. تو یہ ساری کی ساری خصوصیات امام زمان میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو مخصوص ہیں امام زمان کے ساتھ. ان میں سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بشارت دی گئی ہے. خود رسول خدا نے اور بعد میں آنے والے ائمہ نے بشارت دی ہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے جو میرا نواں فرزند ہوگا وہ مہدی ہوگا اور وہ
معاشرے میں ظلم و ستم کے خلاف قیام کرے گا اور اس طرح سے عدل و انصاف قائم کرے گا جس طرح سے معاشرے میں ظلم و ستم قائم ہو چکا ہوگا، جس طرح سے معاشرہ ظلم و ستم سے بھر چکا ہوگا، امام آ کے عدل و انصاف سے معاشرے کو بھر دیں گے۔ یعنی امام کے آنے کے بارے میں پہلی خصوصیت جو خاص ہے ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ ایک امام آئے گا جو ایک جہانی حکومت اور عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اور امام کی دوسری خصوصیت وہ امام کی ولادت کا مخفی اور پوشیدہ ہونا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے آنے کے بارے میں بشارت دی گئی ہے اور ان کے لیے یہ خصوصیات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ ظلم و ستم کا خاتمہ تک کر دیں گے، ظلم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، اور یہ خصوصیات ظالمین کے کانوں تک بھی یہ روایات پہنچی، تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بالخصوص امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے بعد جو بھی امام ہوتے تھے، خود امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، ان کے گھروں پر ایک کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ یعنی ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم اس طرح سے نظر رکھیں کہ اس خاندان میں اگر کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو مہدی ہوگا، وہ ہمارا جو نظام ہے اس نظام کا خاتمہ کر دے گا، تو ہم اس کو بڑا ہی نہ ہونے دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ امامت کے ارد گرد دائرہ تنگ کر دیا، اور ایک کڑی نظر جو کوئی بھی امام کے گھر آتا تھا، باہر جاتا تھا، اس پہ نظر رکھنا شروع کر دی، اور وہاں جاسوس مختلف رکھے گئے تاکہ اندر کے ایک ایک لحظے کی خبر ان تک پہنچے۔ اور یہ جو نظر تھی، نظارت تھی، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ اتنی جو گہری نظارت تھی، اور جو دشمن نے، ظالموں نے ایک خاص قسم کا اپنا ایک نظام بچھایا ہوا تھا جاسوسی کا، تو اس کا یہ تقاضا تھا کہ امام کی ولادت مخفی ہو، اور اسی طرح سے امام کی ولادت مخفی ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو پیغام دیتے ہیں کہ پھوپھی جان، آج آپ افطاری ہمارے گھر کریں۔ تو حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم پہ امام کے پاس تشریف لے آتی ہیں۔ امام جب وہ تشریف لے کے آتی ہیں تو امام انہیں امام زمان کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو امام سے حکیمہ خاتون سوال کرتی ہیں، یہ جس مولود کی ولادت کی آپ خبر دے رہے ہیں وہ کس کے بطن سے وجود میں آئے گا، اس کی مادر کون ہوگی؟ تو جواب میں امام نے نرجس خاتون کا ان کو جواب دیا کہ یہ نرجس خاتون ہیں جن کے بطن سے امام زمان، امام مہدی کی ولادت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ان کے ہاں تو اصلاً ولادت کے آثار نہیں ہیں۔ تو امام نے کہا ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے کہا ہے۔ تو حکیمہ خاتون خود نقل کرتی ہیں کہ ہم سب لوگوں نے نماز پڑھی یا جو بھی امور سے انجام دیے اور سو گئے۔ آدھی رات کو میں اٹھی اور اٹھ کے دیکھا کہ نرجس خاتون پر سکون سوئی ہوئی ہے۔ میں نے نماز تہجد پڑھی، دوبارہ سو گئی۔ جب میں نے دوبارہ کچھ دیر بعد میں بیدار ہوئی، دیکھا وہ پر سکون سوئی ہوئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دوبارہ جاگی، میں نے دیکھا خود کہ وہ نرجس خاتون اٹھی ہیں اور انہوں نے نماز تہجد ادا کی ہے۔ تو اس کے بعد دوبارہ وہ سو جاتی ہیں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں ایک دفعہ پھر بیدار ہوئی، میں باہر جا کے دیکھنے لگی آسمان کی طرف، وہ جو فجر صادق سے پہلے ایک فجر کاذب ہوتی ہے، فجر اول، اس کو میں نے دیکھنا چاہا، اور اچانک میرے ذہن میں ایک خاص قسم کا شک پیدا ہونے لگا۔ تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی جگہ سے آواز دی، پھوپھی جان امر ایسا ہی ہے کہ وہ ولادت کا وقت بہت نزدیک ہے۔ تو کہتی ہے میں دوبارہ جا کے میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون
بلند ہوتی ہیں تو میں ان سے جا کے پوچھتی ہوں کہ تم نے کسی چیز کو احساس کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں محسوس کر رہی ہوں اپنے لیے ایک خاص قسم کا ذوق محسوس کر رہی ہوں. تو اس وقت انہوں نے حکیمہ خاتون نے نجش خاتون سے کہا کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، آپ صبر رکھیں. تو اتنی دیر میں کہتی ہیں کہ میں بچے کے رونے کی آواز سے دوبارہ اپنے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی آواز کھو چکی ہوں، لیکن جب بچے کی ولادت کی بعد اس کی آواز آئی، مجھے گریے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، تو میں نے دوبارہ اس بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو میں نے دیکھا وہ بالکل پاک و پاکیزہ بچہ تھا. تو میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس لے گئی. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کلام کریں، تو انہوں نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، اس کے بعد رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی، اور باقی ائمہ کی، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی. یہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی ولادت مخفی ہوئی. اور امام کی ایک اور خصوصیت جو انہی کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ امام کے لیے ایک طولانی غیبت ہے، امام کے لیے ایک لمبی غیبت ہے، جس کے لیے ہمارے معصومین نے اس غیبت کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور یہ بالکل عملی طور پہ واقع ہوئی کہ امام کے لیے ایک لمبی غیبت ہے. اور دوسری ایک اور خصوصیت جو چوتھی خصوصیت ہے وہ امام کا طولانی غیبت کون ہے. امام کے لیے طولانی غیبت ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو خصوصیت ہے وہ امام کے لیے لمبی اور طولانی عمر کا ہونا ہے. عمر کے بارے میں اگرچہ بعض اذہان مشکوک ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص کی ایک اتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے، تو اگر ہم دیکھیں جو آج سائنسدان بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، جو اسی چیز کے لیے وہ تحقیق بھی کرتے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ ایک انسان ایک لمبی زندگی گزار سکے، وہ بالکل بڑھاپے کی طرف نہ جائے، وہ جوان رہے. اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے لیے 950 سال فقط تبلیغ کا جو دورانیہ ان کا ذکر ہوا ہے، اور روایات کے مطابق ان کی 2500 سال ان کی عمر ہے. تو لمبی عمر ایک عادی امر ہے خود ہمارے لیے، ایک کیونکہ ہم اسے اپنے معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں تو ہمیں ایک محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک امر، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل اور شک نہیں ہے، اور خداوند متعال قادر ہے کہ اپنی حجت کو اتنی لمبی اور طولانی عمر دے. ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ امام کے لیے ایک جو زندگی کے دورانیے کو، امام کے حیات کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک پہلا حصہ جو امام کے مخفی ہونے کا حصہ ہے، جو حصہ امام کی ولادت سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا زمانہ ہے. اس زمانے میں امام علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے مخفی رہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا دورانیہ ہے وہ دورانیہ غیبت کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو آخری زمانہ ہے وہ زمانہ ظہور کے بعد کا زمانہ ہے. امام ظہور کریں گے اور اس کے بعد ایک عالمی حکومت تشکیل دیں گے، وہ زمانہ ہے. یہاں فقط پہلے 2 زمانوں کے بارے میں مختصر ایک عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو زمانہ امام کی ولادت سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا زمانہ ہے، اس زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے ایک مشکل امر، ایک ایسا امر ہوتا ہے کہ جو امام علیہ السلام کو انجام دینا ہوتا ہے. ایک طرف سے امام کو اپنے سے بعد والے امام یعنی امام زمانہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے امام کو ظالموں اور طاغوتی حکومتوں سے امام کو مخفی رکھنا ہوتا ہے. تو امام اس مقصد کے لیے اپنے خواص کو خطوط کے ذریعے سے امام کا اپنے بعد والے امام زمانہ کا تعارف کرواتے ہیں. امام سنت عقیقہ متعدد بار جو اپنے بچوں کے لیے عقیقے کی سنت انجام دیتے ہیں، قربانی دی جاتی ہے کسی جانور کی جو اس کی عمر کے لیے بھی ایک بابرکت امر ہوتا ہے، تو امام نے اس سنت کو متعدد بار انجام دیا تاکہ اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سے بعد والے امام کا تعارف کروا سکیں، اپنے بیٹے کا تعارف کروا سکیں. اور امام نے مختلف
امور کے ذریعے سے، مثلاً کوئی سوال پوچھنے کے لیے آتا تھا تو امام زمان کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے اس سوال کا جواب پوچھو. تو اس طرح سے امام نے بھی اپنے بعد امام زمان کا تعارف کروایا. اور یہ پہلا مرحلہ تھا. اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ غیبت کے بارے میں. غیبت کے زمانے میں اکثر لوگ امام کی شخصی زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ امام کی شادی کے بارے میں، امام کی اولاد کے بارے میں، امام کی رہائش کے امام کہاں رہتے ہیں اس جگہ کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ یہ سوالات وہ سوالات ہیں کہ غیبت کی وجہ سے ان کے بارے میں مستند معلومات کا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے. تو خود ان سوالات کے بارے میں خود امام زمان نے منع فرمایا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان سوالات کے دروازوں کو بند کر دو جن سوالات میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اغلقوا ابواب السوال لا یعنیکم، کہ وہ سوالات کے دروازے کہ جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ان سوالات کو مطرح نہ کرو. تو امام کی زندگی کے بارے میں جو شخصی سوالات ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس منابع میں کوئی مستند معلومات نہیں ہے. خود غیبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ مستند معلومات نہ ہوں اور ان کے بارے میں ہمیں سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے. اور جو ایک تعارف کا ایک نمونہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بعد والے امام کا تعارف کروایا، امام زمان کا کیسے تعارف کروایا. کہ ابو الادیان ایک خادم ہیں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں. امام انہیں کچھ خطوط دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں یہ خطوط لے کر مدائن چلے جاؤ، اور تم 15 دن بعد مدائن سے واپس لوٹو گے تو دیکھو گے ہمارے گھر سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی ہوں گی. تو ابو الادیان کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا کہ امام آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ جب تم خطوط کے جوابات واپس لے کے آؤ گے، جو بھی تم سے ان خطوط کے جوابات کو طلب کرے گا وہ میرے بعد امام ہوگا. تو ابو الادیان کہتا ہے میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور نشانی؟ تو امام نے کہا جو بھی میری نماز جنازہ پڑھائے گا تو وہ میرے بعد امام ہوگا. ابو الادیان کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور نشانی امام کی بتائیں. تو اس وقت امام نے فرمایا کہ کچھ تھیلیاں ہوں گی، جو کوئی بھی بتائے گا کہ ان تھیلیوں کے اندر کیا ہے تو وہ میرے بعد امام ہوگا. تو ابو الادیان کہتا ہے کہ میں 15 دن بعد جب واپس آیا تو ٹھیک میں 15 دن بعد ہی واپس پلٹ سکا اور دیکھا میں نے کہ امام کے گھر سے گریہ زاری کی آوازیں آ رہی تھی. تو میں نے گیا دیکھا جو امام کے بھائی جعفر تھے وہ لوگ ان کو تسلیت پیش کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ اگر امر امامت جعفر تک پہنچ جائے تو امامت کا یہ امر تو تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جعفر اس امر کے لائق اور سزاوار نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا میرے ذہن میں تھا کہ امام نے مجھے وہ 3 نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، تو دیکھتا ہے جعفر نے مجھ سے کوئی خطوط کے جوابات طلب نہیں کیے. اس کے بعد اندر سے ایک خادم آتے ہیں، آ کے مجھ سے وہ خطوط کے جوابات طلب کرتے ہیں. تو مجھے علم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جعفر امام نہیں ہے. اس کے بعد جب امام کی نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آ کے جعفر کو کہتا ہے کہ امام کی حاضر ہیں، ابھی ان کی تشییع جنازہ کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ آئیں تشییع جنازہ کے لیے، صلاۃ میت کے لیے، تشییع جنازہ کے لیے آئیں. تو جعفر آتے ہیں تو اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ ان کی ابا کو پکڑ کر پیچھے کہتا ہے کہ چاچا جان اس امر کے سزاوار میں ہوں، میں سزاوار تر ہوں کہ میں اپنے والد گرامی کے نماز جنازہ پڑھواؤں. تو اس وقت جعفر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو جعفر کہتا ہے ابھی تک مجھے نہیں علم ہے یہ بچہ کون ہے. یعنی یہ اتنا مخفی طور پہ انجام پایا کہ جعفر کو بھی علم نہیں ہوتا. اور جب یہ ابو الادیان کہتا ہے یہ دونوں امر میرے لیے واضح ہو گئے، تو اب میں تیسری نشانی جو تھی کہ کچھ تھیلیاں ہوں گی کہ ان تھیلیوں میں
جو خود بتائے گا بغیر دیکھے کہ ان تھیلیوں میں کیا ہے. تو میں اس نشانی کا سوچ رہا تھا کہ اتنے میں کون سے کچھ افراد آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم امام کی شہادت کی تسلیت کس کو پیش کریں, لوگ جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہیں آپ تسلیت پیش کریں. تو وہ تسلیت پیش کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتائیں ان تھیلیوں میں کیا ہے. تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے علم غیب کا تقاضا کر رہے ہو, مجھے کیا علم کہ ان تھیلیوں میں کیا ہے. اس وقت اندر سے خادم ایک آتا ہے, آواز دیتا ہے کہ ہر ایک تھیلی کیا بتاتا ہے کہ اندر سے امام اسے بتاتے ہیں فلاں تھیلی میں یہ ہے, اس میں اتنے درہم ہیں, اتنے دینار ہیں. جب یہ ساری معلومات بتاتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے, میرے لیے تمام نشانیاں اشکار ہو جاتی ہیں کہ ان کے بعد امام کون ہیں. تو ان مشکل حالات میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے سے بعد والے امام کا تعارف کروایا, اپنے سے بعد والے امام کی شناخت کروائی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائے. اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اپنی حجت کی معرفت ہمیں نصیب فرما کہ اگر اس کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے امام کے معرفت نصیب فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.